تو وہ سوال کر سکتی ہیں. نمسکار، میرا نام ویشالی. سر مجھے ایک کویشچن پوچھنا تھا. آپ کیا کس میں پوچھا ہے، مطلب کہا ہے کہ ہر انسان مسلم کہہ کے ہی جنم ہوتا ہے. تو میرا تو ماننا ہے اور سبھی کا یہی کہنا ہے کہ جب بچہ ہوتا ہے تو اس کا دھرم اس کے ماں باپ کے دھرم انوسار ہوتا ہے. تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ بہن کا سوال ہے کہ میں نے کہا میری تقریر میں کہ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے مسلم پیدا ہوتا ہے. تو بہن پوچھ رہی ہے کہ بچے کا دھرم اپنے والدین کا دھرم ہوتا ہے. وہ بچہ پیدا ہونے کے بعد جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ دین الفطر میں پیدا ہوتا ہے. مطلب وہ وہی کر رہا ہے جو اس کا خالق، اس کا ایشور، اس کا اللہ چاہتا ہے. وہ سانس لے رہا ہے اس طریقے سے جس طریقے سے اللہ چاہتا ہے، اس کا خالق چاہتا ہے. وہ جی رہا ہے اس طریقے سے، وہ فطرت پہ جی رہا ہے. اس کے بعد وہ اپنے والدین کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے لگتا ہے. اسی لیے اگر کوئی بچے پہ ایکسٹرنل فورس نہیں ہے، ایکسٹرنل انفلوئنس نہیں ہے، اس کے بارے میں ریسرچ کیا گیا تھا دو ٹرائب پہ. دو ٹرائب ہے جس کا نام ہے آسٹریلین ایبوریجنز اینڈ دا کپاوکو ٹرائب. یہ دو ٹرائب 1950 میں سائنٹسٹ اس کے پاس گئے اور جاننے کی کوشش کیے. یہ دو ٹرائب انسانیت کے ٹچ میں نہیں تھا. کوئی بھی ماڈرن انسان اس کے اوپر انفلوئنس نہیں کیا تھا. ان کا کوئی بھی ماڈرن ہیومن بینگ سے انفلوئنس نہیں تھا. جب ریسرچرز گئے اور تحقیق کیے کہ ان کا جینے کا طریقہ کیسا ہے تو جاننے لگے کہ وہ ایک خدا میں مانتے، ایک ایشور میں مانتے، اس کی عبادت کرنے کے لیے سجدہ کرتے ہیں اور شرک نہیں کرتے. وہ تحقیق کرنے کے بعد پتا چلا کہ وہ اسلام فالو کر رہے. نام سے مسلمان نہیں تھے لیکن زندگی کے بسر کرنے کا طریقہ اسلامک تھا. تو اس سے یہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اور اسے آپ علیحدہ رکھتے، اس کے اوپر کوئی انفلوئنس نہیں، نہ والدین کا، نہ بڑوں کا، نہ ٹیچر کا، وہ بچہ مسلم جیسے جیے گا. مسلمان مطلب اپنی خواہشیں خدا کے احکامات کے مطابق بسر کرنا، اپنی زندگی بسر کرنا خدا کے مطابق. تو یہ سائنٹیفک ریسرچ ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے، مسلم پیدا ہوتا ہے، اس کے